سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے پوچھا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کس طرح کہتے ہو؟ تمہارا ذریعہ علم کیا ہے؟ تمہیں کہاں سے یہ بات معلوم ہوئی؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے تھے۔ اس گواہی کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لکھی جائے گی اور اس پر جواب طلب ہوگا۔ وقالوا، اور وہ بولے، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوجتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر فرشتوں کی پوجا نہ کرتے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر فرشتوں کی پوجا کرنے سے اللہ تعالی راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کرتا۔ جب عذاب نہ آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ یہی چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے ایسی باطل بات کہی جس سے لازم آئے کہ پوری دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں سب سے اللہ راضی ہے، کیونکہ جرم انسان کرتا ہے فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی اس بات کی دلیل تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتا ہے، ان کے اس قول کو جھٹلایا جاتا ہے۔ ما لہم بذالک من علم، انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، وہ رضائے الہی کے جاننے والے ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہوتی ہے۔ کون سے ایسے دلائل ہیں جس سے پتہ چلے کہ اللہ اس کام سے راضی ہے؟ وہ سمجھتے نہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، سزا تو آخرت میں ملنی ہے، نتیجہ آخرت میں سنایا جائے گا۔ تو اس لیے دنیا میں انسان اچھے کام کرے تو بھی ڈھیل ہے، برے کام کرے تو بھی ڈھیل دی گئی۔ تو یہ ڈھیل کا ملنا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں۔ ان ہم الا یخرسون، یوں ہی اٹکلے دہراتے ہیں، یوں ہی اندازے مارتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں غیر اللہ کی پوجا کی اجازت ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ باطل ہے، اور اس کے سوا بھی ان کے پاس کوئی حجت نہیں۔ بل قالو، بلکہ وہ بولے، یعنی ان کے پاس ایک ہی بات ہے کرنے کے لیے۔ بل قالو، بلکہ وہ بولے، انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں۔ یعنی آنکھیں میچ کر، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے اپنے باپ داداؤں کا ہم اتباع کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس کی کوئی دلیل بجز اس کے نہیں ہے کہ یہ کام وہ باپ دادا کی پیروی میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور ایسے ہی ہم نے آپ سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے سرداروں مالداروں نے یہی کہا، انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کی اندھے بن کر پیروی کرنا کافروں کا پرانا مرض ہے، پرانی بیماری ہے، اور انہیں اتنی تمیز نہیں کہ کسی کی پیروی کرنے کے لیے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ سیدھی راہ پر ہو۔ تو کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ تو انسان دیکھے کہ وہ جس راہ پہ چل رہا ہے وہ سیدھی ہے کہ جہنم کی راہ ہے۔ قال، نبی نے فرمایا،
اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے. یعنی نبی نے فرمایا کہ کیا تم اس کے باوجود اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرو گے کہ میں تمہارے پاس وہ دین حق لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس دین باطل سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے. قالو، وہ بولے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے. یعنی کافروں نے کہا اگرچہ تمہارا دین حق ہو، درست ہو، ثواب ہو، مگر ہم اپنے باپ دادا کے دین چھوڑنے والے نہیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی رسولوں کے نہ ماننے والوں سے بدلہ لیا، رسولوں کو جھٹلانے والوں سے بدلہ لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر باپ دادا کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی عیسائی ہندو ہیں، بد عقیدہ بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں، تو ہرگز ان کی پیروی نہ کی جائے. ہاں اگر باپ دادا نیک صالح ہیں، مومن ہیں، تو انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق حق دکھا، وارزقنا اتباع، اور ہمیں اتباع کی توفیق دے. یعنی اے اللہ حق کو ہم حق سمجھیں اور اس کی پیروی کریں. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اے اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ باطل کو ہم باطل سمجھیں اور اس سے دور رہیں. اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ چیزوں کی حقیقتیں ہمیں دکھا. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ زخرف کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.